الشیطان اور کہا شیطان نے کیا کہا لما قضی الامر جب فیصلہ ہو چکا معاملہ ان اللہ وعدکم بے شک اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے وعد الحق سچا وعدہ ووعدتکم اور وعدہ کیا میں نے تم سے فاخلفتم سو پورا نہ کیا میں نے تم سے وما کان لی اور نہیں تھا میرے لیے علیکم من سلطان تم پر کچھ زور الا ان دعوتکم مگر یہ کہ میں نے بلایا تم کو فاستجبتم پس لبیک کہا تم نے لی میری بات پر فلا تلومونی پس نہ ملامت کرو تم مجھے ولومو اور ملامت کرو تم انفسکم اپنے آپ کو ما انا نہیں ہوں میں بمصرخکم تمہاری فریاد کو پہنچنے والا وما انتم اور نہیں ہو تم بمصرخی میری فریاد کو پہنچنے والے انی کفرتو بے شک انکار کیا میں نے بما اشرکتمونی تمہارے شریک ٹھہرانے کا مجھ کو من قبلو اس سے پہلے قبل ازی ان الظالمین تحقیق ظالمین لہم عذاب علیم ان کے لیے عذاب ہے دردناک اللہ اکبر اب یہاں آ جائیے گا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا دیکھیے عذاب کے بعد فوراً خوشخبری وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک کام کیے جنات ایسے باغوں میں تجری کے بہہ رہی ہیں رواں ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا وہ سدا رہنے والے ہیں ان میں باذن ربہم اجازت سے ان کے رب کی تحیتہم ان کی ملاقات کی دعا فیہا سلام اس جنت میں سلامتی ہوگی فیہا سلام سلامتی ہوگی کہاں سے آ گیا یہ ہو گیا آپ کا اب یہی الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے مثال کلمۃ طیبۃ ستھری بات کی کشجرۃ طیبۃ جیسے درخت اچھی ذات کا اصلها ثابت اس کی جڑ جمی ہوئی ہے وفرعها اور اس کی شاخیں فی السماء آسمان میں ہیں توتی دیتا ہے وہ اکلہا اپنا پھل کل حین ہر وقت باذن ربہا اجازت سے اپنے رب کی ویضرب اللہ الامثال اور بیان فرماتے ہیں اللہ پاک مثالیں للناس لعلہم لوگوں کے لیے تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پذیر ہوں ومثل کلمۃ خبیثۃ مثال گندی بات کی کشجرۃ جیسے کہ بیکار درخت خبیثۃ نجتثت یعنی جڑ سے اکھیڑ دیا گیا من فوق الارض زمین کے اوپر سے ما لہا من قرار نہیں ہے اس کے لیے کوئی استحکام یثبت اللہ الذین آمنوا مضبوط رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ایمان لائے بالقول الثابت پکی بات کے ذریعے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وفی الآخرت اور آخرت میں ویضل اللہ اور بھٹکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالمین ظالموں کو ویفعل کرتے ہیں اللہ ما یشاء جو چاہتے ہیں یہ کس کے بارے میں بتایا گیا کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال دی کہ آپ نے دیکھ لی کہ مومنین کا حسن انجام بھی دیکھ لیا اب ان آیتوں میں کلمہ طیبہ کلمہ اور ایمان کلمہ کفر کی حالت بیان کرتے ہیں کیونکہ مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے نیز دنیا و آخرت میں دونوں کلموں کے اثرات و ثمرات بھی بیان فرمائے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اچھی مثال بیان فرمائی ہے یعنی کیسی باموقع اور بامعل مثال پاکیزہ بات جسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑیں زمین میں جمی ہوئی ہوں اور شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں جو اپنے رب کے حکم سے ہر آن اپنے پھل دے رہا ہو پاکیزہ بات یعنی کلمہ طیبہ اور ایمان کی باتیں ایک نہایت پاکیزہ درخت کے مشابہ ہیں ایمان کی باتیں جو ہیں وہ ایک پاکیزہ درخت کے مشابہ ہیں
جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں ہوئی ہیں اور زور کا جھکڑ بھی اسے جڑ سے اکھیڑ نہیں سکتا، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ اس کی بلندی مضبوطی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کی نفع بخشی کا یہ حال ہے کہ 12 مہینے اس پر تازہ پھل لگے رہتے ہیں۔ جب جی چاہا پھل توڑ لیے اور ان سے لطف اندوز ہو گئے۔ ٹھیک یہی حال کلمہ طیبہ کا ہے۔ ایمان کی جڑیں بندہ مومن کے قلب میں نہایت مستحکم اور مضبوط ہوتی ہیں، حوادث کے جھکڑا سے اس کو نہیں ہلا سکتے۔ ہر زمانے میں پکے مسلمانوں کی ایسی مثال کچھ کم نہیں، جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی، نہ کسی دوسری چیز کی۔ حدیث میں ہے کہ ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ اور افضل کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور معمولی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا، شرم ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایمان کی شاخوں سے مراد وہ اعمال اور اخلاق اور ظاہری باطنی احوال ہیں جو کسی دل میں ایمان کے آ جانے کے بعد پیدا ہوتے ہیں، جس طرح سرسبز شاداب درخت میں برگ اور بار نکل آتے ہیں، اور ایمانی برگ و بار فرش سے لے کر عرش تک ساری کائنات کو اپنے انوار سے بھر دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ دل سے اخلاص سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے لازماً آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش الہی تک پہنچ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ شخص کبیرہ گناہوں سے بچا ہوا ہو۔ ابو مالک اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ آسمان اور زمین کی فضا کو بھر دیتے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، الیہ یصعد الکلمۃ الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ تعالیٰ کی جانب پاکیزہ باتیں اور نیک عمل چڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتے ہیں۔ پاکیزہ باتیں کون سی ہیں؟ نیک کاموں کی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو اپنی طرف اٹھاتے ہیں، قبول فرماتے ہیں، یعنی صلہ عطا فرماتے ہیں۔ اہل ایمان کو بھی پاکیزہ باتوں کی برکتیں ہر وقت حاصل ہوتی رہتی ہیں، بلکہ کلمہ طیبہ ایسا باآور درخت ہے جو شخص اسے بنیاد پر اپنی زندگی گزار دے، ہے نا، اور اس کو ہر آن اس کی مفاد حاصل ہوں گے۔ کلمہ طیبہ سے ٹھیک ہے، تو زیادہ بڑا ہو جائے گا، ٹھیک